بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زہیر ابن قین بجلی، جناب زہیر کا شمار عرب کے مشہور اشراف، روزگار اور نامی گرامی شاہ سواران میدان تھے۔ کوفہ کے باشندے تھے۔ جناب زہیر پہلے عثمانی مسلک کے تھے کہ وہ حضرت عثمان خلیفہ ثالث کو مظلوم سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو چاہیے تھا پہلے عثمان کا قصاص لیتے پھر اپنی حکومت چلاتے۔ مگر 60 ہجری میں حج بیت اللہ سے مشرف ہوئے۔ واپسی پر راستے میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے منزل ضرور پر ان کی دعوت پر ملاقات ہوئی۔ پھر امام کی نظر کیمیا اثر نے ان کا کایا پلٹ گئی، علوی مذہب ہو گئے۔ امام علیہ السلام نے منزل ذو حسم پر حر کے صد راہ ہونے کے بعد جو خطبہ رفاعت فرمایا، اس وقت جناب زہیر نے جس طرح واہلہانہ اخلاص کا اظہار کیا تھا، شب عاشوراء امام کے اصحاب کو اذن رخصت دینے کے وقت جناب زہیر نے دوسرے فداکار اور مخلص اصحاب کی طرح اپنی جان نثار کرنے کا اظہار کیا۔ فرماتے ہیں کہ روز عاشور جب امام نے اپنے مختصر لشکر کو مرتب فرمایا تو میمنہ لشکر کی قیادت جناب زہیر کے سپرد فرمائی۔ صبح عاشور امام نے ایک تاریخی خطبہ کے بعد انہیں نصیحت کی جو اہل کوفہ تھے اور وہ جو یزیدی فوج تھی۔ آغاز جنگ ہوتے ہی جناب زہیر نے کئی بار آ کر شجاعت دکھائی۔ قبل ظہر جب شمر ملعون نے حسینی سپاہ کے میسرہ پر حملہ کر کے خیام حسینی کے جلانے کا ارادہ کیا تو جنگ چھڑی، اور فرمایا کہ جب سرکار سید الشہداء چاہتے تھے اس کو بچانا تو اس وقت جناب زہیر سامنے آیا اور ان کو واپس کیا۔ جناب زہیر نے نماز ظہر ادا کے لیے سید الشہداء کے سامنے کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ سعید ابن عبداللہ بھی کھڑے تھے۔ نماز ظہر کے قیامت خیز منظر کے بعد جب پھر شدت میدان گرم ہوا تو جناب زہیر نے آخری بار جذبہ شوق شہادت سے میدان کی طرف گئے اور پھر اتنے زور سے حملہ کیا 19 اور ایک روایت کے مطابق 120 ملعونوں کو فنار کیا۔ آخرکار لڑتے لڑتے خود بھی زخموں سے نڈھال ہو گئے۔ اسی اثناء میں کہتے ہیں کہ کثیر ابن عبداللہ اور محجب ابن اوس نے حملہ کر کے ان کو شہید کیا۔ فرماتے جناب زہیر زمین پر گرے تو سرکار سید الشہداء نے فرمایا، اے زہیر تیرے قاتل پر اللہ اس طرح لعنت کرے جس طرح ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے جو بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخ ہو گئے تھے۔ انہی حضرت زہیر ابن قین کے ساتھ جناب عبداللہ ہیں، سید ابن عبداللہ، یہ بھی امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور فرماتے ہیں کہ جب امام نے سلام پھیرا جناب سعید ابن عبداللہ زخموں سے چھلنی ہو کر زمین پر گرے اور سعید کے بدن پر تلواروں، نیزوں، زخموں کے علاوہ 13 تیر جسم مبارک پر لگے تھے۔ گرتے ہوئے کہا، بار الہ ان لوگوں پر اس طرح لعنت کر جس طرح قوم عاد و سمود پر کی تھی۔ جب جناب رسول خدا کو میرا سلام پہنچانا۔ فرمایا، میرے اللہ میرے رنج و علم کی اطلاع ان کو دیں کیونکہ میں نے تیرے ثواب کی خاطر ذریت رسول کی نصرت کی ہے۔ فرمایا، سعید نے آخری وقت سید الشہداء کو مخاطب کر کے عرض کیا، مولا کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے؟ امام نے فرمایا، ہاں تو مجھ سے پہلے جنت میں جاؤ گے۔ اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی۔ نماز ظہر کے بعد جناب سوید بن عامر بپھرے ہوئے شیر کی طرح میدان کی طرف نکلے، جو کہ ایک شریف النفس، عمر رسیدہ، تجربہ کار، بہادر، عبادت گزار بزرگوار تھے۔ بڑی دلیری سے جنگ کرنے لگے اور لڑتے لڑتے زخموں سے نڈھال ہو کر مقتولین میں گر پڑے۔ عام لوگوں نے یہی سمجھا کہ وہ شہید ہو گئے، مگر در حقیقت ان میں ابھی رمق باقی تھی۔ اسی حالت میں مدہوش پڑے تھے، حتیٰ کہ جب ان کے کان میں شہادت حسین کی آواز آئی تو افاقہ و شدت جوش سے بےتاب ہو کر کھڑے ہو گئے اور اپنے ہاتھ میں ہتھیار لیا اور ان کے پاس تھا جو یکایک قوم کی طرف حملہ کر دیا۔ کچھ دیر جنگ کرنے کے بعد درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔
اس کے بعد حضرت شوذب بن عبداللہ اور عابس بن ابی شبیب نامی اصحاب امام حسین علیہ السلام ہیں، جو کوفہ کے رہنے والے تھے۔ فرماتے ہیں کہ یہ بنی شاکر قبیلہ ہمدان ہی کی ایک شاخ ہے، جو ولایت اہل بیت میں نہایت مخلص اور راسخ ہے۔ انہی کے بارے میں امیر المومنین نے جنگ صفین میں فرمایا تھا کہ جو اس انداز میں کہ اگر قبیلے کی تعداد 1000 بھی ہوتی تو ان کی بدولت خدا اس طرح سے ہی عبادت کی جاتی جیسا اس کا حق ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہاں کے یہ جو شخصیات ہیں کوفہ کے رہنے والے تھے اور علمی اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے بہت بڑے تھے۔ ایک اچھے خطیب تھے، شب زندہ دار تھے، تہجد گزار تھے، بزرگوار تھے، اور جناب مسلم کے حالات پر مشتمل جتنی باتیں ہوتی تھیں، آنا جانا گفتگو ہوتی تھی، انہی کے ذریعے ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ روز عاشور نماز ظہر کے بعد حضرت عابس بن نے شوذب سے دریافت کیا، بتاؤ اب کیا ارادہ ہے؟ شوذب نے فوراً جواب دیا، بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، میں کیا کروں؟ میں آپ کے ساتھ مل کر دختر رسول کے فرزند کی نصرت میں جہاد کروں گا، یہاں تک کہ شہید ہو جاؤں۔ جناب عابس نے فرمایا، مجھے آپ سے یہی حسن ظن تھا۔ آگے بڑھ کر امام سے اذن جہاد لو، تاکہ امام دوسرے اصحاب کی طرح تمہاری مصیبت کا صدمہ بھی برداشت کریں، یعنی انہیں اجر و ثواب ملے اور میں بھی تمہاری مصیبت کا صدمہ جھیلوں۔ بخدا اگر اس وقت تم سے زیادہ مجھے کوئی عزیز ہوتا تو میری یہی خواہش ہوتی، وہ میرے سامنے جام شہادت نوش کرے۔ چاہتے تھے کہ یہ آپ شہید ہوں تاکہ یہ جو شہادت پر صبر کا ثواب ہے میں حاصل کروں۔ آج کا دن غنیمت ہے، جس قدر ممکن ہو آج اجر و ثواب حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ آج کے بعد سوائے حساب و کتاب کے اور کسی عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ فرماتے ہیں جناب شوذب خدمت امام میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ امام نے سلام کا جواب دیا، وعلیک السلام۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے اصحاب کرام امام کا یہی طریقہ ہوتا تھا، جب بھی رخصت ہونا چاہتے تھے تو امام بھی یہی جواب دیتے۔ اجازت ملنے کے بعد میدان میں گئے، اس طرح لڑے جس طرح بہادر شاہ سوار لڑتے ہیں، حتیٰ کہ قوم جفاکار کی ایک جماعت کو واصل جہنم کیا اور خود شہید ہو گئے۔ شوذب کی شہادت کے بعد جناب عابس ابن ابی شبیب شاکری خدمت امام میں حاضر ہوئے۔ سلام کے بعد عرض کیا، اے ابا عبداللہ، خدا کی قسم اس وقت تمام روئے زمین پر مجھے نزدیک یا دور کا کوئی رشتہ دار یا تعلق دار آپ سے زیادہ عزیز اور محبوب نہیں۔ اگر میرے پاس اپنی جان، اپنے خون سے زیادہ عزیز کوئی چیز موجود ہوتی جس کے ذریعے آپ سے ظلم اور قتل کو دور کر سکتا، یقیناً میں آپ پر خرچ کر دیتا، بلکہ اسے جان نثار کرتا۔ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں آپ کے اور آپ کے والد کو برحق مانتا ہوں۔ اذن جہاد ملنے کے بعد تلوار کو میدان سے نکال کر میدان میں کود پڑے۔ جناب عابس بن ابی شبیب کے منہ پر تلوار کے زخم کا ایک نشان تھا جو آپ کو جنگ صفین میں لگا تھا۔ فوج مخالف کے ایک فوجی نے بیان کیا ہے کہ جب میں نے عابس کو میدان جنگ میں آتے دیکھا تو انہیں فوراً پہچان لیا، کیونکہ میں اس سے پہلے کئی جنگوں میں بالخصوص جنگ صفین میں دیکھ چکا تھا، ان کی شجاعت کے عظیم کارناموں کا مشاہدہ کر چکا تھا۔ میں نے پکار کر کہا، ذا الاسد، کہ لوگوں یہ زبردست شیر ہے، یہ ابن ابی شبیب ہے، خبردار تم میں سے کوئی بھی اس کے مقابلے میں نہ نکلے۔ چنانچہ جناب عابس نے بار بار موارض طلب کیا کہ آؤ کوئی ہے لڑنے والا، مگر فوج مخالف سے کوئی نہ نکلا۔ ابن سعد ملعون نے فوج کو حکم دیا کہ ان پر ہر طرف سے پتھر برساؤ۔ جب جناب عابس نے یہ کیفیت دیکھی تو غضبناک ہوا اور آ کر زرہ اور خود اتار پھینکی اور پھر شمشیر کو، تلوار کو ہاتھ میں لے کر فوج کی طرف ٹوٹ پڑے۔ ایک شخص کہتے میں نے دیکھا کہ وہ اس طرح حملہ کر رہے تھے کہ 200 سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے قتل کیا، فنار کی۔ یہ حالت دیکھ کر لوگ ان کو ہر طرف سے ٹوٹ پڑے اور ان کو شہید کر کے ان کا سر قلم کر لیا۔ کہتا ہے کہ بہت سارے افراد آپس میں لڑ رہے تھے، ہر شخص یہی کہہ رہا تھا کہ عابس کو میں نے قتل کیا، اور ابن سعد کے سامنے جب یہ بات آئی تو ابن سعد ملعون نے کہا، یہ ایک شخص نے قتل نہیں کیا، اتنا بڑے شجاع کو ایک نہیں مار سکتا، بلکہ تم سب نے مل کر اسے قتل کیا ہے۔